الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد وإن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وإن تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً۔ وعن ابی ہریرہ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم حضرات اور ہماری دینی بہنوں، اللہ رب العالمین نے بہت سے کیا نہیں بلکہ بے شمار نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے۔ ایک دو نعمت نہیں، اور اس قدر ہے کہ جس کے متعلق اللہ نے خود خبر دی کہ لوگوں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر دنیا میں کوئی شخص ہم نے کتنی نعمتوں سے انسان کو نوازا ہے اس شمار کرنا چاہے تو اس کو شمار نہیں کر سکتا، گن نہیں سکتا کتنی نعمتوں سے نوازا ہے۔ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً، رحمت ظاہری اور باطنی نعمتوں سے ہم نے تمہیں ڈھانپ دیا ہے۔ اندازہ لگائیں کہ کس قدر اللہ تعالیٰ نے نعمتوں سے ہمیں مالا مال کیا۔ اللہ نے نعمتوں سے نوازا بھی اور ساتھ ساتھ یہ بھی وعدہ کیا ہے کہ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ ہماری نعمتوں کا اگر تم شکر ادا کرتے رہو گے تو لَأَزِيدَنَّكُمْ، جو ہم نے دیا ہے اس سے اور دیں گے آپ کو، لیکن وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر تم نے ہماری نعمتوں کی ناشکری اور ناقدری کی تو إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، میرا عذاب بڑا دردناک ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جو اللہ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں، ابھی ایک واقعہ پیش آیا، بر صغیر کی بڑی سٹی جس کو مہانگری لوگ کہتے ہیں، بامبے، ایک شخص دل کا اس کا آپریشن ہوا، غریب مزدور پوری کرنے والا، ڈاکٹر کے ہاں گیا، ڈاکٹر نے کہا کہ ابھی فی الفور آپریشن کرنا ہے۔ غریب آدمی تھا، سارے رشتہ داروں کو پتہ چلا تو کچھ بہن نے دیا، کچھ خالہ نے دیا، کچھ پھوپھیوں نے دیا، کچھ چچا نے دیا، اس طرح سے اشارہ 3 لاکھ وہ اکٹھا کیا۔ آدمی ہوا، آپریشن ہو گیا۔ جب بل پیمنٹ کرنے کے لیے گیا تو دیا اور رونے لگا، اس وقت رونے لگا، اور ڈاکٹر کہتا ہے دیکھو یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، یہ 50 چیزوں کا پرہیز اس نے بتایا، سمجھے نا؟ پیسہ بھی لیا اور پرہیز، وہ رونے لگا۔ تو ڈاکٹر مسلمان تھا، اس نے سوچا شاید کہ بل زیادہ ہے اس لیے رو رہا ہے، تو اس کے دل میں ہے کہ 25-50 ہزار واپس لوٹا دیں۔ کہا بھائی دیکھو 5 لاکھ ہوتا تھا، ویسے بھی ہم نے تمہاری حالت دے کر کے 3 لاکھ لیا ہے، ہم نے کوئی زیادہ تم سے نہیں لیا ہے، تو کیا اور کم کر دیں؟ اس نے کہا کہ نہیں، میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں، یہ ہے اللہ کی نعمت، اللہ نے جو نعمت دی ہے اس کا کوئی بدل نہیں ہو سکتا۔ کہا کہ میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں۔ کہا پھر کیا؟ کہا کہ 70 سال ہماری عمر ہو گئی،
70 سال تک دل کو ہم نے استعمال کیا، اللہ نے 1 پیسہ کا بھی بل نہیں بھیجا کہ ہم نے تمہیں دل دیا ہے، تم نے اتنا استعمال کیا اور اس کا اتنا کر، سمجھیے نا۔ اور آپ نے آپریشن کیا، اللہ نے بھی آپریشن کیا، 3 لاکھ بل بھی لیا اور کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کھانا، یہ نہیں پینا، ورنہ ہم تمہارے اس کے ذمہ دار نہیں۔ کہتے ہیں کہ اب نعمت الہی کی قدر محسوس ہوتی ہے کہ آنکھ دیا، گھروں میں لائٹ ہے، اگر 1 مہینے 2 مہینے لائٹ بل کا لائٹ نہ پیش کرے تو لائٹ کاٹ دی جاتی ہے، لیکن آنکھ 72 73 سال ہم ہو گئے، شاید اس میں سب سے بڑے ہوں گے، نہیں بھائی ہمارے موجود ہیں، کسی آج تک اللہ نے لائٹ کا بل نہیں بھیجا کہ تو نے آنکھیں ہم نے دی استعمال کیا اتنا بل جمع کر دے۔ تھوڑا سا متیا آ گیا نکالنے کے لیے تو ڈاکٹر کہتا ہے 1 لاکھ کر لیں مشاورہ۔ آپ ذرا سوچیں کہ اللہ کی نعمت تو اگر ہم استعمال کریں دوستو، اگر اللہ قیمت لینے لگتا تو کتنے دن کیا ہوتا۔ اسی لیے دوستو اور بہنوں، نبی علیہ السلام کی ایک حدیث یاد رکھنا، نبی علیہ السلام صحیح بخاری اور مسلم کی روایت، آپ نے فرمایا علی کل سلام ابن آدم صدقہ، علی کل سلام ابن آدم صدقہ۔ اے لوگو، آدم کی اولاد جب صبح کرتی ہے، صبح ہو گئی نا، ہماری رات کی صبح ہوگی، اگر فجر پڑھتے ہیں تو فجر سے ہماری صبح ہوگی، اور جو فجر نہیں پڑھتے بے ایمان ہوں گے تو کبھی سوئے ہوں گے، ان کی صبح نہیں ہوگی، لیکن اللہ نے صبح کر دیا۔ اللہ کل سلام ابن آدم صدقہ، آدمی کے جسم کے جتنے جوڑ ہیں روزانہ صبح جب کرتا ہے تو ہر صبح سب سے پہلے جب اٹھتا ہے تو انسان کے ہر جوڑ پر کے بدلے صدقہ کرنا فرض ہے۔ کہ اللہ کا لفظ ہے، اللہ کے معنی ضروری ہے۔ کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر فرض ہے، جو اللہ آتا ہے وہ فرض ہے، یہ چیز تمہارے اوپر فرض ہے۔ علی کل سلام ابن آدم صدقہ اذا اصبح ابن آدم، آدم کی اولاد بیٹا ہو یا آدم کی بیٹی ہو، مرد ہو یا عورت، صبح جب کرتا ہے تو ہر جوڑ کے بدلے صدقہ دینا ہے۔ صحابہ کرام سمجھتے ہیں کہ خود 2 مہینے اللہ رسول کے گھر میں چولہا نہ چلے، رزق کی اتنی تنگی، حضرت ابو ہریرہ کہتے 3 دن تک کچھ نہیں ملتا تھا، بے ہوش ہو کے گر جاتے تھے بھوک کی وجہ سے۔ لوگ سمجھتے مرگی کی بیماری ہے تو میرے سر پر پیر رکھ کر رگڑتا تھا کندھے پر، جوتا جس کو سنا۔ ان صحابہ نے جب سنا کہ ہر روز ہر جوڑ کے بدلے صدقہ دینا ہے تو بیچارے نے کہا یا رسول اللہ، ہم میں کون طاقت رکھتا ہے جو روزانہ ہر جوڑ کا صدقہ ادا کرے۔ اب آپ ذرا سوچیں، کہتے 360 جوڑ ہیں اس زمانے میں، ابھی فی الحال 1 روپیہ کوئی بھی کسی فقیر کو بھی 1 روپیہ دے تو لینے کے لیے تیار، وہ 10 کہے 10 میں تم کو دے دیتا۔ اگر 1 روپے کا حساب لگائیں 360 آپ کا ہوا، 360 آپ کی بیوی کا ہوا، بچے ہیں تو ان کا ہوا، ماں باپ ہیں تو ان کا ہوا۔ ذرا بتائیں آدمی کتنا صدقہ کرے گا؟ 1 درہم کا حساب لگائیں، تب صبح اٹھیں تو اتنا پہلے صدقہ کرو۔ صحابہ کرام پریشان ہو گئے،
تو اللہ رسول نے کیا بتایا؟ اللہ اکبر، بھائی اگر تم فجر میں اٹھ گئے، فجر میں اٹھ گئے، تم نے وضو کیا، وضو کر کے مسجد میں تم نماز پڑھنے کے لیے گئے، 500 قدم گئے، پیدل جاؤ تو 500 قدم گئے اور 500 قدم آئے، تو آپ ذرا بتائیں ایک قدم پر اللہ ایک نیکی دیا، ٹھیک ہے نا؟ یہی ہے نا، نماز پڑھنے کے لیے گئے تو ایک قدم پر ایک نیکی، ایک گناہ معاف، جنت کا ایک درجہ بلند، 500 جانے کے اور 500 آنے کی، کتنی نیکی مل گئی؟ 360۔ آپ کی بیوی اور آپ کے 2 بچے ہوں تو سب جو الحمدللہ سب کا صدقہ تو صرف مسجد تک آنے جانے میں۔ پھر آپ نے فرمایا اللہ کے بندے گزر رہے ہو، کوئی مسلمان بھائی ملا، السلام علیکم، صدقہ ہو گیا۔ مسلمان بھائی ملا، ذرا اس کو ملاقات کو تو مسکراتے ہوئے چہرے سے استقبال کر لو تو تیرا مسکرانا بھی کیا ہو گیا؟ اللہ کوئی چیز فرض کرتے ہیں تو اس کا راستہ بھی نکال دیتے ہیں۔ اب تھوڑی دیر کے لیے بتائیے، جو شخص نماز نہ پڑھا فجر میں، جو شخص نماز نہ پڑھا، جو نماز نہیں پڑھا، دعا بھی نہیں پڑھا، وہ بدبخت اٹھایا چلا گیا ڈیوٹی کرنے کے لیے، 24 گھنٹے میں نہ اپنا صدقہ کیا، نہ بیوی کا صدقہ کیا، نہ بچوں کا، وہ کیا جواب دے گا قیامت کے دن؟ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ آج کوئی اللہ بل نہیں بھیج رہا ہے، اللہ تعالیٰ کب بل وصولے گا؟ قیامت کے دن۔ ثم لتسألن، جب رب کے سامنے کھڑے ہو گئے تب رب تم سے سوال کرے گا، بتاؤ ہم نے تم کو آنکھ دیا تھا، کان دیا تھا، جسم دیا تھا، یہ دیا تھا، وہ دیا تھا، تم نے کتنا اس کا شکر ادا کیا؟ تو دوستو بتا رہا تھا کہ یہ صحت اور تندرستی نعمتیں اتنی ہیں کہ ہم شمار نہیں کر سکتے، لیکن جتنی نعمتیں اللہ نے دیا ہے دوستو، ایک مسلمان کو دیا تو سب کو ہے، ایک مسلمان کو یاد رکھنا چاہیے جتنی نعمتیں اللہ نے دیا ہے وہ سب سے بڑی نعمت اسلام ہے، اسلام اور دین ہے، یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ ایمان کے بعد اگر سب سے بڑی نعمت ہو سکتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے صحت کی نعمت قرار دیا ہے۔ جس کو صحت سب سے بڑی نعمت، اسی لیے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، قیامت کے دن رب کے سامنے کھڑے ہو گئے تو اللہ تعالیٰ تم سے اپنی نعمتوں کے بارے میں سوال کرے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ کہتے ہیں سب سے پہلے اللہ صحت کے متعلق سوال کرے گا کہ تم کو میں نے صحت دیا تھا، اس صحت سے تو نے کتنا فائدہ اٹھایا۔ دوستو اسی لیے تمام نعمتوں میں صحت کی نعمت جو ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ صحت اندر کی ہو، باہر کی ہو، آنکھ کی ہو، کان کی ہو۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ یاد رکھنا ان السمع
ہم نے تم کو کان دیا، والبصر ہم نے تمہیں آنکھ دی۔ کتنی بڑی نعمت ہے۔ نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے دن، دعا کرے ہم سب کے لیے آسانی ہو جائے، جب قیامت کے دن رب کے سامنے کھڑے ہوں گے تو نام اعمال جب لا کے رکھا جائے گا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے جو فرشتے ریکارڈ کر رہے ہیں 24 گھنٹے نام اعمال، یہ جب لا کے رکھیں گے تو ایک نام اعمال ایک رجسٹر ہوگا، مثلا تو 2 رجسٹر ہوں گے، ایک نعمتوں کا ہوگا اور ایک گناہوں کا ہوگا، اور ایک جب ملک فائل کھولے گا فرشتہ تو اللہ تعالیٰ فرماتے اتنی لمبی ہوگی انسان کی نگاہ میدان میں کھڑا ہو جائے، نگاہ درست ہو، جہاں تک انسان کی نگاہ کام کرتی ہے اتنا لمبا ایک رجسٹر ہوگا۔ سوچیے ذرا، اور پھر اللہ سب سے پہلے لِأَصْغَرِ نعم، سب سے چھوٹی نعمت اللہ نے ہم کو جو دیا ہے، اللہ تعالیٰ اس نعمت کو کہیں خود ہی سامانا کی، تم اس بندے نے جتنا تم کو استعمال کیا ہے قیمت وصول لے۔ قیمت کیسے؟ اللہ فرمائیں گے یہ اس کی نیکیاں ہیں، نیکیوں سے وصول کر۔ سمجھ رہے ہیں نا کتنا استعمال کیا ہے؟ اللہ سے فرماتے ہیں سب سے چھوٹی نعمت جو دنیا میں ہم نے استعمال کیا وہ قیمت وصول کرنے لگے گی تو زندگی بھر کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ اتنا ہم نے استعمال کیا، کیا خیال ہے؟ آپ کے دادا، آپ کے پردادا اور آپ کے لکڑ دادا لکڑ دادی تو ماشاءاللہ عشاء کے بعد آنکھ بند کر کے سو جاتے رہے ہوں گے، کیا خیال ہے؟ سو گئے، اس کا استعمال بند ہو گیا، اور آج تو دن بھر استعمال، رات میں استعمال، اور بند کمرے میں جائے تو یہ استعمال شروع ہو گیا۔ وہ ذرا دیکھو دادا نے جتنی زندگی بھر اس کو استعمال کیا تھا پوتے نے 2 ہی رات میں استعمال کر لیا تھا۔ کیا خیال ہے بڑے بھائی؟ کتنے استعمال ہو رہا ہے؟ یہ اللہ فرمائے اس نے جو استعمال قیمت وصول کرنے لگی، زندگی بھر کی ساری نیکیاں ختم ہو گئی۔ پھر اللہ پوچھتا ہے وہ قد استوفیت الثمن کی، اپنی قیمت پوری وصول لی؟ کہتی اللہ تعالیٰ نہیں، اتنا مجھے استعمال کیا ہے میری قیمت ابھی پوری نہیں، بل ہی پورا ہو رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ بندے سے کہے گا دعا کریں سب کے لیے آسان ہو جائے، ابھی موقع ہے تیاری کر لینے کا۔ جب میں نے نماز کی مثال دیا اسی پر اگر سوچ لیں تو 5 وقت اگر آپ نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، ہماری مائر پہلے آدھان سوتے 5 وقت کی نماز پڑھ لیں، سبحان اللہ الحمدللہ پڑھ لیں، اور حضرت ام سلیم انس کی طرح یا رسول اللہ میں بوڑھی ہو گئی ہوں، جوڑ بھی جواب دے چکے، ہنڈیاں بھی کمزور ہو گئی ہیں، بینائی بھی کمزور ہو گئی ہے، کچھ ایسا عمل بتائیں جو میں کرتی رہوں۔ تو اللہ سے فرمایا علیہ کی بے ذکر اللہ کو کثرت سے بیٹھی اللہ کا ذکر کرتی رہے، ساری نیکیوں کا کفارہ ہو جائے گی۔ ہاں ذرا سوچیں، اگر اللہ تعالیٰ ایک چیز ہمیں کہتا ہے تو مشکل پیش کرتا ہے تو اس کے نکلنے کا آسانی کا راستہ بھی بتا دیتے ہیں، یہ اوپر والے کا کرم ہے۔ تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی نیکیاں تو ختم ہو گئی ہیں،
اس کی نیکیاں ختم ہو، اب میں کیا کروں؟ تو اللہ فرمائیں گے ادا کر بندے۔ اللہ میں کیا ادا کروں؟ زندگی بھر کی نیکیاں تو صرف ایک نعمت ختم کرنا، تیری اتنی نعمتیں میں نے استعمال کی ہیں۔ پھر بندہ کہے گا، دعا کرو اس میں ہمارا اور آپ کا نمبر بھی لگ جائے، اللہ لیکن بس تیری رحمتوں کی امید رکھی ہوئی، نیکیاں کیا ہے تیری رحمت کی امید پر، حج کیا، عمرہ کیا، قرآن کی تلاوت کی، صدقہ خیرات کے تیری نعمتوں کی امید پر، رحمت کی امید پر کہ یہ عمل کرے تو رحم کرے گا، قیمت نہیں ادا کر سکتا، بس تیری رحمت کی امید رکھی ہوئی۔ جب بندہ ہتھیار ڈال دیتا ہے کہتے اللہ ہم صرف تیری رحمت کی امید کے رکھتے ہیں، اور تیری رحمت جو ہے تیری ساری کائنات کی چیزوں پر چھائی ہوئی ہے۔ جب بندہ اپنے رب کی رحمت کا حوالہ دیتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں جا یہ ساری گناہ جو ہیں ان کو معاف کر دیا، وَوَهَبْتُ لِنِعَمِي، ہم نے اپنی نعمتیں بطور صدقہ کے تجھے دے کر کے تجھے کامیاب بنا کر کے جنت میں داخل کر دیا۔ میری بھائی اور بہنوں، صحت بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ نے فرمایا ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ اے میرے بندو، یہ ہم نے کان دیا ہے، ہم نے آنکھ دیا ہے، ہم نے تجھے دل دیا ہے، اور ان نعمتوں میں سے ہر ایک کے مطابق قیامت کے دن اللہ تجھ سے سوال کرے گا۔ تو میرے بھائیوں، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں ایک بڑی نعمت کیا ہے؟ صحت۔ اسی سلسلے میں نے حدیث پڑھی صحیح بخاری